بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس گنہگار امت پہ بے شمار احسان فرمائے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت ہے، اس لیے آپ کے طفیل، آپ کی امت بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور امتوں سے افضل ہو گئی، اور امتوں سے زیادہ محبوب ہو گئی، اور امتوں سے زیادہ پسندیدہ ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو احسانات فرمائے وہ اتنے ہیں کہ اس کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے کسی آدمی کے کمالات کو بیان کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا 80 برس تک انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اس کے فضائل سنائے۔ تو حضرت صحابہ کرام نے جب اس آدمی کی اتنی محنت اور قربانی اور مشقت کی کارگزاری سنی تو حضرات صحابہ پہ تو نا امیدی سی طاری ہو گئی، اور سوچنے لگے کہ جس آدمی نے اتنی بڑی قربانیاں کی ہوں بھلا اس کو ہم کیسے پہنچ پائیں گے، ہم تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ تو جب حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر نا امیدی سی طاری ہوئی اور پریشانی سی طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے تو 80 برس کی محنتیں کر کے اس درجے کو کمایا، تم سال میں ایک رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اگر اس میں عبادت کر لو تو اس کی 80 برس سے بھی زیادہ تمہیں اجر ملے گا۔ اب 80 برس ایک آدمی میدان جہاد میں مجاہدے کرے، قربانیاں کرے، مشقتیں اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، اور ایک طرف صرف ایک آدمی ایک رات میں عبادت کرے، اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 80 برس کی اللہ کے راستے کی قربانیوں سے بڑھ جائے تو بتائیے اس کی وجہ، اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، نہ ہم کوئی بہت ہی زیادہ اچھے خمیر سے بنے ہوئے ہیں، جس مٹی سے وہ بنے تھے
اسی مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، ان کو بھی 2 آنکھیں تھیں، ہمیں بھی 2 آنکھیں ہیں، بلکہ ان کی عبادتیں زیادہ تھیں، ہماری عبادتیں کم ہیں۔ ہمارے اندر جو امتیاز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مہربانیاں ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نسبت لگی ہوئی ہے، وہ نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت جو ہمیں لگی ہوئی ہے، اس نے ہمیں 4 چاند لگا دیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم متوجہ ہوا۔ ایک رات کی عبادت پر 82 برس سے زیادہ کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ رات اس نے یہ منہ کالا کیا ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا باہر۔ یہ امت جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بے پردگی نہیں کرتے، اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس ستاری کی چادر کو نہیں اٹھاتے۔ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے ساری رات کیا بدماشیاں کی ہیں، کیا عیاشیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت پہ اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دی ہے۔ پچھلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تو اس کی سزا اللہ کے ہاں سے مقرر ہوتی تھی، اللہ کے ہاں سے مقرر ہوتی تھی۔ اس امت کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا، جب کبھی نہ ہو جائے، چاہے کتنا بڑا ہو جائے، چاہے کتنا بڑا عرصہ ہو جائے، ایک دفعہ سچی توبہ کرے گا، پچھلے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو فضل و کرم ہے، یہ جو مہربانیاں ہیں، یہ صرف اس امت کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے کہ اس امت کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے اللہ کے حبیب کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی۔ تو جیسے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس امت کے ساتھ اور بہت ساری رعایتیں فرمائیں، مہربانیاں فرمائیں، ان میں سے ایک مہربانی اللہ تعالیٰ کی اس امت پر یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ذی الحجہ جو مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دن عطا فرما دیے۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ بھی اس امت کا امتیاز ہے، یہ بھی اسی امت کو ملے ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ اور یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، شروع والے 10 دن، اس کے 10 دن بھی، اس کی 10 راتیں بھی، یہ اتنی عظیم الشان ہیں، اتنی عظیم الشان ہیں، یہ گناہ گاروں کے لیے ایک خاص پیکیج ہے۔ یہ جو ایئر لائنیں ہیں نا، ایئر لائنیں، ہوائی جہاز کی جو کمپنیاں ہیں، یہ لوگ کبھی نہ کبھی سستے پیکیجز نکالتے رہتے ہیں، سستے پیکیجز اس لیے نکالتے ہیں تاکہ کوئی ہم جیسا گرا پڑا فقیر بھی ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا مزہ لے سکے، اور تھوڑے پیسوں میں ہوائی جہاز کا سفر کر سکے۔ تو جس طرح یہ ایئر لائنوں والے اپنے کبھی سستے پیکیجز نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہ گاروں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پورا سال ایسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پیکیجز نکال دیے ہیں، جن پیکیجز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہ گاروں کے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ ساری زندگی غفلت میں گزری ہے، ان دنوں میں عبادت کر لو، ساری زندگی کی کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ پورے سال میں کسی دن میں عبادت کرنا اتنا افضل نہیں ہے، پورے سال کے کسی دن میں عمل کرنے پر وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں عبادت کرنے پہ ملتا ہے۔ پورے سال کے کسی دن، کسی رات میں وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر
ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں عبادت کرنے اور نیکی کا کام کرنے کا ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے دن کو اگر روزہ رکھو گے، ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں اگر روزہ رکھو گے تو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ آج ذی الحج کا پہلا دن تھا، 8 دن ابھی باقی ہیں۔ ایک دن روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور پھر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے نا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے تو 1 سال پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے اگلے گناہ معاف، اگلے سال کے گناہ بھی معاف، پچھلے سال کے گناہ بھی معاف۔ ابھی گناہ کیے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی معاف ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کے دنوں میں نیکی کے اجر کے برابر کسی دن کا نیک عمل نہیں ہے، تو کیا اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے، تو جہاد کا تو بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کا بہت بڑا اجر ہے، تو اس سے بھی افضل ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے۔ لیکن اگر مجاہد اللہ کے راستے میں جائے اور شہید جائے تو پھر اس کا اجر زیادہ ہے۔ اگر شہید نہ ہو تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اجر ہے ان 10 دنوں میں نیک کام کے کرنے کا۔ اچھا، دن میں روزہ رکھو تو ایک روزے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب، رات کو عبادت کرو تو ہمارے نبی نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی جو راتیں ہیں، ہر رات میں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں تو شب قدر ایک ہی دفعہ آتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ 21 میں آئی یا 23 میں آئی یا 25 میں آئی یا 27 میں آئی یا 29 میں آئی، لیکن ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کی جو 10 راتیں ہیں، ان میں تو پکی بات ہے کہ ہر رات میں شب قدر کا اجر ملتا ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیکیج ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ذی الحج کے ان شروع کے 10 دن میں عبادت، روزے، نیک کام کرنے، عبادات کو بڑھانے، اعمال کو بڑھانے کا ماحول نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان 10 دن میں کتنے بڑے بڑے انعامات تقسیم ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کتنے اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں ان تذکروں کو اتنا کریں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں آ جائے کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن بڑے کمائی کے دن ہیں اور بڑے کمائی کے سیزن ہیں، اس کی رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مزدور ہیں، ہم ملازم ہیں، اگر ہم ساری رات عبادت کریں گے تو پھر ہم دن کو کام پہ کیسے جائیں گے، کاروبار میں کیسے جائیں گے، نوکری پہ کیسے جائیں گے؟ تو ان کے لیے بھی آسان ہے کہ رات کو کھڑے ہونے سے مراد ساری رات عبادت کرنا نہیں ہے، ساری رات عبادت کرنا نہیں ہے۔ آپ سارا سال تہجد نہیں پڑھتے تو بھئی ان 10 دنوں میں تو ضرور پڑھو، ان 10 دنوں میں ضرور پڑھو۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے فضائل، ان 10 راتوں کے فضائل سنا دیے، اب بھی اگر ہماری روٹین وہی چلتی رہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہم نے اپنے نبی کی بات کا اثر ہی نہیں لیا۔ نہیں، ہماری جو ترتیب چل رہی ہے اس ترتیب میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ جو 1 گھنٹہ روزانہ ذکر کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ 2 گھنٹے کرے، 1.5 گھنٹہ کرے۔ جو روزانہ صرف اشراق پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اب چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اور جو پہلے سے یہ پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی نفلوں کی تعداد اور بڑھا دے۔ جو 1 سپارہ روزانہ پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے 2 سپارے پڑھے، بھائی 2 نہیں پڑھ سکتے تو 1.5 پڑھ لے۔ جو روزانہ 1 گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ 2 گھنٹے مراقبہ کرے۔
جو روزانہ تبلیغ کے کام میں 1 گھنٹہ لگا رہا ہے وہ 2 گھنٹے لگائے، 3 گھنٹے لگائے۔ جس کا 6 روزہ دوسرے اور تیسرے عشرے میں بنتا ہے تو وہ تو لگائے ہی لگائے، لیکن 1 6 روزہ ان 10 دنوں میں بھی لگا لے، چونکہ ان 10 دنوں کے اجر کے برابر تو پورے سال کے کسی دن کی نیکی کا اجر نہیں ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نفل پڑھیں گے تو فرض کا اجر ملے گا، فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا اجر ملے گا، 70 فرضوں کا اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی فرما رہے ہیں ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی اس کا اجر رمضان کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ بتائیں رمضان میں 1 ظہر کی نماز پڑھنے پر 70 ظہر کی نمازیں پڑھنے کا اجر، 1 عصر پڑھنے پر 70 عصریں پڑھنے کا اجر، 1 فجر پڑھنے پر 70 فجریں پڑھنے کا اجر، تو جب ذی الحج کے شروع کے دن میں یہ عبادت کریں گے جب اس سے بھی زیادہ اجر ہے تو پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ دنیا کے لحاظ سے جب کمائی کے سیزن آ جاتے ہیں، جب کمائی کے دن آتے ہیں تو لوگ اپنی محنت کو اتنا نہیں رکھتے، اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو جوتوں والے ہیں، کپڑوں والے ہیں، گارمنٹس والے ہیں، کھلونوں والے ہیں، چیزوں والے ہیں، جب عید کے دن قریب آتے ہیں، جب عید کے دن قریب آتے ہیں نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو آرام کی فکر ہوتی ہے، دن رات لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو ان دنوں میں جب ہم نیکی کے کام کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اس پہ ہمیں پیسہ نہیں، اس پہ اجر ملے گا، جت ملے گی، اللہ پاک کی رضا ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں، ذی الحجہ کی راتیں رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہیں، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن علماء کرام سے مراد آج کے علماء نہیں، صدیوں پہلے جو علماء سلف گزرے ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے رمضان کے فضائل، ذی الحجہ کے 10 دن کے فضائل جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رمضان کی راتیں افضل ہیں، ذی الحجہ کے دن افضل ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان دنوں میں 2 کام زیادہ کیا کرو، 2 کام کثرت سے کیا کرو۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا اکثروا من التحلیل والتکبیر، تحلیل کی زیادتی کرو، تحلیل کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ یہ ورد ہو، لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ پڑھیں گے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نور سے بھر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریں۔ دوسرا کام ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کی بھی کثرت کرو، اللہ اکبر کی بھی کثرت کرو، بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ عربی میں بھی کہیں، اپنی زبان میں بھی کہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں۔ کثرت کریں اس کی، اور اللہ اکبر کی بھی کثرت کریں، یعنی اللہ کی عظمت کثرت سے بیان کریں۔ اللہ اکبر بھی کہیں اور اپنی زبان میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بھی بیان کریں۔
ان ایام میں ان دونوں ذکروں کی کثرت کرنے کا حکم ہے. ضرور کوئی وجہ ہے، بغیر وجہ کے تو ہمارے نبی نہیں کہیں گے، ورنہ تو سارا سال لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، سارا سال اللہ اکبر کہنا چاہیے. لیکن انہی دنوں میں ان دونوں باتوں کی کثرت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان محنت کوشش اس وقت کرتا ہے جب اس کا حکم دینے والا کوئی بہت بڑا ہو. کسی کو انسان بڑا مان لے نا، انسان اگر کسی کو بڑا مان لے تو پھر اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان اپنے دل سے کسی کو بڑا تسلیم کر لیتا ہے نا، بڑا تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا، اس کی ہر بات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی جتنی کثرت کرو گے اتنی زیادہ اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی. جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو ان 10 دنوں کو قیمتی بنانا، ان کی 10 راتوں کو قیمتی بنانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی ایک ہمیں نسخہ مل گیا، یہ ہمیں ایک نسخہ مل گیا، ایک نسخہ مل گیا، ایک نسخہ مل گیا. کیسے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا کام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہیں، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بار بار اپنی زبان سے دہرائیں. اللہ اکبر کو زبان سے کہیں، اللہ اکبر کے مفہوم کو بار بار دہرائیں، تو نیکی کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج انسان دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی جان مارتا ہے. ابھی چند دنوں سے بہت گرمی پڑ رہی ہے، حبس ہو رہا ہے، گرمی پڑ رہی ہے، پنکھے کے نیچے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں. لیکن ان گرمیوں میں بھی جبکہ پنکھے کے نیچے پسینے چھوٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں بہت سے لوگ تندور پہ بیٹھ کے روٹی پکا رہے ہیں. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ان گرمیوں میں تندور پہ بیٹھ کے روٹی پکانا آسان نہیں ہے. ان گرمیوں میں چولہے پہ کھڑے ہو کے بار بار چائے چڑھانا اور چائے بانٹنا، پھر چڑھانا، پھر بانٹنا، پھر چڑھانا، پھر بانٹنا، یہ آسان نہیں ہے. لیکن دنیا کے لیے لوگ کر رہے ہیں. ان گرمیوں میں جب گھروں میں پنکھے کے نیچے پسینے چھوٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ سڑکوں پہ مزدوریاں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان ساری قربانیوں سے پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پیسے کی محبت اتنی دل دماغ میں رچ بس گئی ہے کہ پیسے کے لیے لوگ ایمان بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ایمان بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ابھی ہم ایک جگہ گئے، سال کی جماعت چل رہی ہے، پیدل ان کے پاس گئے تھے 2 دن گزارنے کے لیے. تو جہاں ہم گئے تھے اس کے پاس ایک بستی تھی، تو مجھے وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ بستی قادیانیوں کی ہے. میں نے کہا بھائی یہاں قادیانی کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے یہ مسلمان تھے، لیکن ایسا ان کو لالچ دیا گیا کہ انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا. مسلمان ہیں، مسلمان تھے، پوری بستی قادیانی ہو گئی، پوری بستی کافر ہو گئی پیسے کے لالچ میں. تو مجھے ہمارے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی. ہمارے نبی نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امتی المال. آپ نے فرمایا ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے آزمائے گا، آزماتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کے لیے بچڑا ہو گیا تھا، بچڑا آزمائش بن گیا تھا. لمبا قصہ ہے، جنہوں نے سنا ہوگا انہوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ہوگا تو بس موٹا موٹا سمجھ لیں. بچڑے، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. بچڑا کہتے ہیں گابے کو، سندھی میں گابا کہتے ہیں اس کو. بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے سے متاثر ہو گئے، اسی کو اپنا خدا بنا لیا.
میرے نبی نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ ہے، مال ہے، نوٹ ہیں، ڈالر ہیں، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میں رچ بس گئی ہے کہ لوگ ایمان تک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کی وجہ سے، مال لے کر۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں سے مال کا یقین اور مال کی محبت کو نکالنا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے یقین کو، اللہ کی عظمت کو ڈالنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا نا، پیسہ ہوگا تو سارے کام بن جائیں گے، پیسہ اگر ہو تو سارے کام بن جائیں گے، اور واقعی نظر بھی یہی آتا ہے۔ پیسے ہیں تو دوائی بھی انسان لے آتا ہے، پیسے ہیں تو گھر کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لے آتا ہے، پیسے ہیں تو بجلی کا بل بھی پلا لیتا ہے، پیسے ہیں تو گیس کا بل بھی پلا لیتا ہے، پیسے ہیں تو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھی ڈال دیتا ہے، پیسے ہیں تو ہر فنکشن کے لیے نئے کپڑے بھی لے آتا ہے، پیسے ہیں تو گھر میں فروٹ بھی آ رہا ہے، مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، پیسے ہیں تو لوگ بھی سلام کرتے ہیں، لوگ بھی سلام کرتے ہیں، جس کی جیب بھری پڑی ہو اس کو سارے سلام کرتے ہیں، اور جس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہوں تو لوگ سلام بھی نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ جو رشتہ دار پیسے والے ہیں ان رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داری کی نسبت کو لوگ باقی رکھتے ہیں، اور جو رشتہ دار بیچارے غریب ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ جو رشتہ دار مالدار ہے، جو رشتہ دار مالدار ہے اور دور کا رشتہ دار ہے تو تعارف کراتے ہوئے کہیں گے میرا بھائی لگتا ہے، میرا بھائی لگتا ہے، اور جو قریب کا بھی رشتہ دار ہوگا نا تو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا بھائی لگتا ہے، چاہے وہ کزن ہی ہو، چچا زاد بھائی ہو، ماموں زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، نہیں بتائیں گے۔ پیسہ، آج کل پیسہ معیار بن گیا ہے، پیسہ معیار بن گیا ہے، نوٹ معیار بن گئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار تعس عبد الخمیسہ، برباد ہو گیا درہم کا غلام، برباد ہو گیا دینار کا غلام، برباد ہو گیا کپڑوں کا غلام۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، یہ بد دعا ہے۔ بعض علماء نے اس کا وہ ترجمہ بھی کیا ہے، ایک خبر فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ خبر ہے، اور ایک ہے خدا کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ بد دعا ہے۔ ایک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ خبر ہے، اور اللہ کرے ہو جائے، یہ بد دعا ہے۔ تو ہمارے نبی فرما رہے تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار تعس عبد الخمیسہ، اللہ کرے ہلاک ہو جائے پیسے کا غلام، سونے چاندی کا غلام، کپڑوں کا غلام، اللہ کرے ہلاک ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تعس وانتکس، اللہ کرے ہلاک بھی ہو جائے، اللہ کرے ذلیل بھی ہو جائے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ، آپ نے فرمایا اللہ کرے پیسے کا غلام اور مال کا غلام اور کپڑوں کا غلام ایسا بے یار و مددگار ہے کہ اسے کانٹا بھی لگے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے۔ پیسے کا غلام، مال کا غلام، پیسہ دے دو جو چاہو کروا لو۔ ایسا پیسے کا بھوت سوار ہوا ہے افسروں پر بھی، چپڑاسیوں پر بھی، مزدوروں پر بھی، اور بڑے کاروباری، بڑے پیسے والے اور بڑے بزنس مینوں پر بھی ایسا پیسے کا بھوت سوار ہوا ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ وکیل کو پیسے دے دیں، آپ اگر ظالم ہیں آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر دے گا۔ جج کو پیسے دے دیں، جج کو پیسے دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ دیں آپ لینے والے بن جائیں گے۔ پولیس افسر کو پیسے دیں،
पुलिस अफसर को पैसे दें, जिसके लिए चाहें एफआईआर कटवा दें और जो चाहें एफआईआर कटवा दें। जायज काम भी पैसे से होने लगा है। मुलाजिम पैसे के गुलाम, बिजनेसमैन पैसे के गुलाम, बड़े अफसर पैसे के गुलाम, छोटे क्लर्क और छोटे चपरासी वो भी पैसे के गुलाम। क्लर्क पैसे के बगैर काम नहीं करता। लोग रिश्ता करते हैं तो भी देखते हैं कि पैसे वाला है कि नहीं है। ये नहीं देखते कि किरदार कैसा है, आदमी कैसा है, अखलाक कैसे हैं, आदत कैसी हैं, बुर्दबारी है कि नहीं, बर्दाश्त है कि नहीं, खिदमत गुजार है कि नहीं। ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि पैसा है कि नहीं है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हर चीज में मेयार क्या बन गया है? पैसा। पैसे वाले को लोग पूछते हैं, गरीब को पूछते भी नहीं है। एक घर में 2 लड़कियों की शादियां हो गई हैं। एक मां है, उसके 2 बेटे हैं। इन दोनों की 2 बीवियां बहू बन के आई हैं। एक मालदार घराने से आई है, एक गरीब घराने से आई है। इस सास का रवैया दोनों से मुख्तलिफ होता है। मालदार बहू की चापलूसियां करती है और गरीब बहू को पूछती भी नहीं है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो टीचर मालदारों के बच्चों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, गरीबों के बच्चों को पूछते भी नहीं हैं। गरीबों के बच्चों की हर आए दिन पिटाई लगाते हैं, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, चाहे वो कितने बड़े मुजरिम हो। पैसा मेयार बन गया है। इस पैसे की अजमत को दिल से निकालना है। पैसे की अजमत, पैसे की अहमियत जब दिल से निकल गई, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारे पैसे वालों को आपके कदमों में डाल देगा। हमने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा। हमारे बड़े जिनको हमने देखा, उनके दिलों में पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, पैसे की कोई अहमियत नहीं थी। वो पैसे को कुछ नहीं समझते थे। उनके दिल अल्लाह की अजमत से, किबरियाई से ऐसे लबरेज थे, ऐसे लबरेज थे, ऐसे लबरेज थे कि पैसे उनकी नजर में कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं थे। न पैसे वाले की अजमत थी उनके दिलों में, न पैसे की अजमत थी उनके दिलों में। एक दफा हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब के पास एक शख्स आया, बहुत बड़ा शापर भर के लाया पैसों की दस्तियों का। मेरे सामने, मैं खुद खड़ा था वहां पे, शापर भर के लाया पैसों की दस्तियों का। उस वक्त रायगढ़ की मस्जिद बन रही थी, तामीर हो रही थी, तो वो शापर लाया। खादिम ने बताया कि जी ये पैसे लाया है, देना चाहता है, मस्जिद की तामीरात में देना चाहता है। तो हाइसा ने फरमाया कि तुम पैसे तो बैंक में रखते होगे ना, पैसे तो तुम बैंक में रखते होगे। कहा जी नहीं, मैं पैसे बैंक में नहीं रखता, तिजोरी में रखता हूं। यानी हमारे अकाबिर जो थे ना, बैंकों में जो सेविंग अकाउंट हैं उसमें तो रखना हराम है, उसमें तो है ही हराम। लेकिन जो करंट अकाउंट है ना, हमारे अकाबिर इसको भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि आप तो सूद नहीं ले रहे, लेकिन आपका पैसा सूद में इस्तेमाल, आप जरिया तो बन रहे ना। फरमाया अच्छा ज़कात देते हो? कि जी ज़कात देता हूं। फिर फरमाया 4 महीने लगा लिए तुमने? कि जी लगा लिए।
اب جتنی باتیں پوچھتے چلے جا رہے ہیں وہ مثبت جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جب یہ ساری باتیں فرمایا تو ایسا لگانے کا شوق ہے نا، تو ایسے کرو، یہ پیسہ انسانوں پہ لگاؤ، پتھروں پہ در و دیوار پہ نہ لگاؤ۔ انسان زیادہ قیمتی ہے پتھروں سے، در و دیوار سے۔ تم پیسے دے رہے ہو کہ میں مسجد کی دیواریں بناؤں، مسجد کا فرش بناؤں، مسجد کی چھت بناؤں، تو تم پتھروں پہ کیوں لگانا چاہتے ہو؟ انسانوں پہ جا کے لگاؤ نا۔ محتاج لوگوں کی مدد کرو۔ کہا جی وہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی قبول کر لیں۔ تو حائسہ نے فرمایا اچھا ایسے کرو، تم جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھو، مسجد کے اعمال میں 24 گھنٹے بیٹھو، پھر میرے پاس آؤ۔ نہیں، پھر میرے پاس آؤ نہیں، فرمایا تم جاؤ جا کے مسجد میں 24 گھنٹے اعمال میں بیٹھو، پھر دیکھیں گے۔ وہ شخص پورا تھیلا پیسوں کا لے کے گیا اور جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ 24 گھنٹے مسجد میں گزارے اس نے، 24 گھنٹے مسجد میں گزارے۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آیا کمرے میں، اللہ کی شان میں اس وقت بھی موجود تھا۔ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا نا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھیں، تو اب تو یہ پیسے قبول کر لینا۔ تو حائسہ نے فرمایا بھائی تم میری بات سمجھ نہیں رہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں پتھروں پہ مت لگاؤ، انسانوں پہ لگاؤ۔ اس نے کہا جی وہ بھی لگاتا ہوں، 4 مہینے بھی لگا لیے، جتنی باتیں آپ نے فرمائی وہ ساری میں نے کر لیں، تو مہربانی کر کے قبول کر لیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لوں گا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حائی صاحب نے اٹھا کے زور سے اسے ایک تماچا مارا، ایسا زور کا تماچا مارا کہ آواز گونج اٹھی سارے کمرے میں۔ جب اس کو تھپڑ لگانا تو اس نے وہ تھیلا جو تھا پیسوں کا اس کو پھینکا حائی صاحب کے قدموں میں، اور یہ گیا اور وہ گیا۔ اتنی تیزی سے بھاگا کہ ہم میں سے کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکا۔ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے دل میں پیسے کی کوئی محبت نہیں تھی، پیسے کی عظمت نہیں تھی، وہ پیسے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کریں، اس کے مفہوم کی کثرت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اللہ ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں، سارے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر لفظ کی بھی کثرت کریں، اللہ پاک کی عظمت کی بھی کثرت کریں، اتنا کہیں اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، کہ ہمارے دل سے اللہ پاک کے علاوہ سب کی بڑائی نکل جائے، سب کی بڑائی نکل جائے، سب کی عظمت نکل جائے۔ ایک اور بات سناتا ہوں حاجی صاحب کی، بہت باتیں ہیں، ایک اور سن لیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، تو دروازے پہ ایک شخص آیا، کہا جی وہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ تشریف رکھیں، میں اجازت لیتا ہوں۔ میں نے حاجی صاحب کو بتایا، میں نے کہا جی وہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بھائی اس سے کہو ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے، بعد میں ملیں گے آپ سے، ابھی ہم نے کھانا کھانا ہے، بعد میں آ جاؤ۔ میں نے بتا دیا ان کو، وہ چلے گئے۔ حاجی صاحب نے کھانا کھایا، دانت نہیں تھے ان کے، تو 1.25 گھنٹہ ان کو کھانے میں لگا۔ ایک چپاتی کھاتے تھے لیکن اس کو کھانے میں 1.25 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ 1.25 گھنٹے میں کھانا کھایا، پھر فرمانے لگے اب نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، چارپائی پہ بیٹھے ہی تھے کہ دوبارہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پہ گیا تو کہا جی وہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں۔ تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، میں اب بلا لو۔ وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو وزیر اعلیٰ صاحب تو اکیلے نہیں آئیں گے نا، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر بھی تھے، آئی جی صاحب،
اور بھی دوسرے بڑے بڑے پولیس افسر اور صوبے کے جو بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے مالدار اور زمیندار وہ بھی اس کے ساتھ تھے. کوئی 8-10 آدمیوں کا مجمع تھا یا 12 آدمی ہوں گے. جو ہی داخل ہوئے تو وزیر اعلیٰ آگے آگے تھے, پولیس افسر اور وہ جو بڑے بڑے چودھری وڈیرے وہ سارے پیچھے پیچھے تھے. جو ہی وزیر اعلیٰ صاحب انٹر ہوئے, حاجی صاحب کی چارپائی کے سامنے آئے تو حاجی صاحب یوں بیٹھے تھے. آگے بڑھ کے زور سے اس وزیر اعلیٰ صاحب کے منہ پہ ایک تماچا مارا. یہ میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. رکھ کے جو زور سے لگائی نا اس کی, تو وہ حاجی صاحب سے ملنے کے لیے ٹوپی پہن کے آیا تھا. بزرگوں کے پاس لوگ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں نا, تو وہ ٹوپی پہن کے آیا تھا. تماچا جو پڑا نا تو ٹوپی اس کی اڑتی ہوئی جا کے پیچھے گری دیوار کے پاس. جب وزیر اعلیٰ صاحب کو تماچا پڑا اور ٹوپی ان کی اڑتی ہوئی دور جا گری, تو وہ جو آئی صاحب تھے اور جو چودھری تھے وڈیرے تھے وہ تو ایک دم ان کا تو سر چکرانے لگ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کیا, یہ ہو کیا رہا ہے. تو جلدی سے ایک نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ٹوپی اٹھائی اور جلدی سے پیش کی. اس بیچارے نے دوبارہ ٹوپی ذرا سیٹ کی, پھر آگے بڑھا. جو ہی آگے بڑھا تو حاجی صاحب نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تماچا مارنے کے لیے. جب حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور کہا ان کو بھی تو ایک ایک لگائیں, آپ مجھی کو لگا رہے ہیں, ایک ایک ان کو بھی تو لگائیں نا, مجھی کو لگائے جا رہے ہیں آپ. تو حاجی صاحب فرمانے لگے تجھے لگاؤں گا, تجھے, اس لیے کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, حالانکہ تو کچھ نہیں ہے, اللہ سب کچھ ہے. تجھے لگاؤں گا, تجھے, اس لیے کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, حالانکہ تو کچھ نہیں ہے, اللہ سب کچھ ہے. یہ کہہ کے حاجی صاحب نے پھر سب کو اپنے سامنے بٹھایا. حاجی صاحب چارپائی پہ تھے, یہ سارے نیچے بیٹھ گئے. اس نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت کریں, نصیحت کریں. حاجی نے فرمایا بھائی ایک نصیحت کرتا ہوں, صرف ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں, وہ یہ ہے کہ اپنے سے اوپر بھی کسی کو سمجھو, اپنے سے اوپر بھی کسی کو سمجھو کہ ایک اور ذات بھی ہے جو تمہارے اوپر ہے, اس نے تم سے حساب لینا ہے. جب آدمی کرسی پہ آ جاتا ہے, جب آدمی کو اللہ حکومت دے دیتا ہے, جب آدمی کے پاس طاقت آ جاتی ہے, جب آدمی کے پاس فوج آ جاتی ہے, جب آدمی کے پاس پروٹوکول آ جاتا ہے, تو پھر اسے بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے. تو فرمانے لگے بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے سے اوپر بھی کسی کو سمجھو, سب کچھ تم ہی نہیں ہو, تمہارے اوپر بھی کوئی ذات ہے. اللہ پاک کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اتنی دلوں میں اتر جائے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے. دیکھو بھائی, جب سورج نکلتا ہے نا دن کو, جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں, کیوں؟ ستارے غائب ہو جاتے ہیں کیا؟ ستارے تو ہوتے ہیں, لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستاروں کی روشنی اس روشنی میں مدھم ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. ہوتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے. اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی اتنی ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ اللہ پاک کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی بڑائی بھی ہمیں بڑائی نظر نہ آئے. یہ دن اس کا موقع ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے ان دنوں میں اللہ کی تحلیل بھی بیان کرو, اللہ کی تکبیر بھی بیان کرو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت کریں اس کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کا مفہوم اپنی زبان سے دہرائیں. اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی. یہ صرف کہنے کی چیز نہیں ہے, یہ عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے, یہ عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے. جب اذان ہو تو آپ کے پاس چاہے کتنا بڑا گاہک کھڑا ہو, آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جائیں, یہ عمل سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ اکبر, یہ آپ کا عمل ہے. تو کیا خیال ہے ان دنوں کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ان دنوں میں
اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کو، اللہ پاک کی توحید کو پیدا کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کو صحیح گزارنے کی توفیق دے۔ روزے تو رکھنے ہیں 9، ایک تو گزر گیا، اب ایک کل روزہ ہوگا، پرسوں ترسوں آگے چلتے جائیں گے۔ روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ تک، اور فضیلت ہے 10 دنوں کی۔ عید کے دن چونکہ روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے وہ دن نکل جائے گا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ جب آئے گی نا، جب 9 ذی الحجہ آئے گی تو اس کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق بھی کہنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ 23 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اس لیے جن کو یہ تکبیرات یاد ہیں کر لیں، ابھی 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 اس میں کئی دن ہیں، پہلے یاد کر لیں، آسان ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، آخر میں وللہ الحمد کہنا ہے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ تو آپ ذرا یہ تکبیر ذرا ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں نا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، وللہ الحمد، ساری خوبیاں سارے کمالات اسی کے لیے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی۔ پھر 10 ذی الحجہ کو مسلمانوں کی عید ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل عمل ہے خون بہانا۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ خون بہانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ تو گوشت کھا ہی رہے ہیں، تو آپ جا کے کسی غریب کو نل کا لگوا دو، کسی کا بجلی کا بل پلا دو، کسی کو مکان لے کر دے دو، اور کسی کو دوائی لے کر دے دو، ضروری ہے کہ بکری ذبح کرنا؟ تو بھائی ہم عقل پہ نہیں چلتے، ہم نقل پہ چلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے، لہذا ہم تو خون بہائیں گے۔ اس لیے کہ کس نے کہا ہے؟ کیوں بھائی کس نے کہا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان دنوں میں سب سے افضل ترین عمل وہ خون بہانا ہے۔ ہم خون بہائیں گے جانوروں کا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، خون بہائیں گے ہم۔ اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، استعداد دے رکھی ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرے۔ ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ امتی ہونے کے ناطے سے آپ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے جب قربانی کی تھی، ہمارے نبی نے جب اپنی طرف سے قربانی کی تھی تو ایک جانور آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح کیا تھا۔ جب اس جانور کو آپ ذبح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اے اللہ یہ جانور میں اپنی ساری امت کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ تو حضور کی قربانی کے کیا کہنے، سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ قربانی ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں قربان کے وقت یاد رکھا تو ہمارے نبی کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اپنے نبی کی ضرورت ہے۔ تو بتائیے ہمیں اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟
اگر آپ 20,000 والا بکرا خرید رہے ہیں تو اس کی بجائے 10,000 والی 2 بکریاں لے لیں، ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک آقائے دو جہاں کی طرف سے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک قربانی اہل بیت کی طرف سے اور حضرات صحابہ کی طرف سے بھی کر لیں۔ اللہ اور توفیق دے تو آپ کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے، ایک قربانی ان کی کریں۔ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے اندر قربانی کرنے کی استعداد نہیں ہے، ان پہ قربانی نہیں ہے، لیکن وہ پابندی کے ساتھ اپنی طرف سے قربانی تو وہ کرتے ہیں کہ ان پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر سے تھوڑے تھوڑے پیسے قرضہ لے کے ادھر ادھر سے کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پابندی سے کرتے ہیں۔ تو وہی کیا خیال ہے، آپ میں سے کون کون ایک جانور حضور کے نام پہ ذبح کرے گا؟ جانور ذبح نہیں کر سکتے، حصہ لے لو، حصہ لے لو بھائی، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں نا، اس میں حصہ لے لو۔ اپنی قربانی جس پہ لازم ہے وہ اپنی تو ضرور کرے، اس کے ساتھ مزید استعداد ہو تو ایک خالص حضور کے لیے کرے، ایک خالص حضرات اہل بیت اور صحابہ کے لیے کرے، اور ایک اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔